کارکنوں کے لیے کیا ہونا چاہیے جی؟ کارکن کا جتنا اس پارٹی میں استحصال ہوا ہے، میں پی پی میں بھی رہا ہوں، کسی پارٹی میں نہیں، ہم سے پارٹی ایسے چھین لی گئی ہے جیسے مکھن میں سے بال ہوتا ہے۔ میرا نام طارق جوید بٹ ہے اور میں واحد آدمی ہوں جس کی بی بی سی سے خبریں مجھے احتجاج کرتے ہوئے آگ لگ گئی تھی، یہ گواہ ہے۔ اور میں خان صاحب کی گرفتاری کے بعد 8 دن جیل میں کوٹ لگ طارق جوید بٹ صاحب، کارکنوں کا استحصال کس طرح ہو رہا ہے؟ نائب صدر لاہور ہے۔ احتساب اس طرح ہو رہا ہے کہ آپ ہم سے استقبال، آپ کو پتا ہے یہ ابن الوقت اور مفاد پرست لوگ یہ جتنا نیچے گر سکتے ہیں نا، ہم اتنا نیچے نہیں گر سکتے، ہم عزت دار لوگ ہیں۔ ہم آج بھی 23 سال جوتیاں کھا کے بھی عمران خان کے ساتھ ہیں اور عمران خان کے ساتھ رہیں گے۔ اور جس طرح نون لیگ، پیپل پارٹی اور کاف لیگ کو ختم کیا ہے، انشاءاللہ ایک دن ان کو بھی ختم کر کریں گے۔ میرا ایک آپ سے سوال ہے، آپ ہم سے سوال کرتے ہیں، آپ بزدار صاحب سے، آپ ان سے کہیں کہ پرانے کارکن ورکر کدھر ہے جنہوں نے پارٹی کے لیے قربانیاں کی؟ آپ ہماری آواز عثمان بزدار صاحب کو آپ کا کیا پتا؟ طارق جوید بٹ صاحب آپ پوچھیں نا ان کو بتائیں وہ پرانے ورکر کدھر ہے جنہوں نے پارٹی کے لیے قربانیاں دی۔ آپ ان سے سوال کریں، آپ ان سے سوال منع کر رہے ہیں آپ؟ ادھر سامنے کیمرے پہ آگے کریں نا، وہ کارکنوں کی بات کر رہے ہیں۔ میں اسٹیج پہ بھی بولنا چاہ، مگر ادھر منع کیا جاتا ہے، ادھر لوگ ہیں، ادھر میں سیدھی بات، ادھر ہم نہیں ٹی سی کرنے والے لوگ جو ہے نا وہ ہماری ٹانگیں کھینچتے ہیں، وہ اپنے آنے کے لیے نا ہمارے کندھے استعمال کرتے ہیں اور ہمیں بولنے کی بھی اجازت نہیں۔ کیا اس لیے تقدیر نے چنوائے تھے دن کے بن جائے نشیمن تو کوئی آگ لگا لے؟ یہاں ہمیشہ یہی ہوا ہے، قربانیاں کسی نے دی ہے، لڑے کوئی ہے مرے کوئی ہے، مگر کھیر آ کے کسی اور نے کھایا۔ پاکستان بننے سے لے کر اب تک یہی ہو رہا ہے اور یہی ہوتا رہے گا جب تک لوگوں کو شعور نہیں آئے گا، جب تک ورکر کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا۔ یہ ورکر روکنے کے لیے آیا؟ ہاں ورکر روکنے، آپ نے روکا، آپ نے ادھر سے نام کیا آپ کا؟ نام کیا آپ کا؟ عبد المنان قادری صاحب آپ؟ ہاں جی۔ اور بات یہ ہے کہ خان صاحب نے ہم نے جدوجہد کی ہے، ہم کسی لالچ کے بغیر کسی مفاد کے ان کے ساتھ ہم نے کام کیا، ان کے لیے جدوجہد کی، ہم نے حوالات بھی گئے، مارے کھائے، ڈنڈے کھائے، زخمی ہوئے۔ اتنی جدوجہد کرنے کے باوجود ہم بغیر کسی لالچ کے، اگر خان صاحب بہتر جانتے ہیں وہ ٹیم میں کس کو کھلانا چاہتے ہیں، کس کھلاڑی کو جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی بجائے پیپلز پارٹی کا بندہ لا کے وزیر بنا دیا جائے۔ خان صاحب بہتر جانتے ہیں کہ نون لیگ کے لوٹے بنا دیے جائے۔ خان صاحب اب ہر کام حکمت عملی سے کیا جاتا ہے۔ دیکھیں حدیث مبارکہ بھی ہے کہ حکمت میری بات نہیں، حدیث نہ استعمال کریں۔ آپ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میری بات کارکنوں کے استحصال میں حدیث نہ بیان کریں۔ میڈیا اپنے بہتر نمبر بنانے کے لیے، پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے اچھے کوشچن کرتے ہیں، ایک ڈیسیزن لیتی ہے۔ اس طرح کاروبار حضرات جتنے بھی کاروباری حضرات ہیں وہ اپنے کاروبار کو بنانے کے لیے بہتر حکمت عملی اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح سیاستدان بھی ہمیشہ اگر عمران خان صاحب بھی وہی کچھ کریں جو نواز شریف نے کیا، جو زرداری نے کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا وہ حکمت ہو گئی۔ خان صاحب حکمت عملی کے تحت پاکستان کی بہتری کے لیے اس وقت یعنی کہ یہ جو پیچھے کارکن کھڑے ہوئے ہیں اگر یہ نہیں ذلیل ہو رہے، کوئی ذلیل نہیں ہو رہا، کوئی ذلیل نہیں ہو رہا۔ ہم خان صاحب کے ساتھ کل بھی تھے، آج بھی ہیں، انشاءاللہ رہیں گے۔ ہم دیکھیں جی، میں کہتا ہوں کہ میں شبیر سیال صاحب کی قیادت میں لاہور سے لے کے اسلام آباد تک پیدل میں نے سپورٹ بنایا اپنا، عام آدمی ہوتے ہوئے میری اس وقت 7 گاڑیاں تھیں، اب وہ 5 بیچنے میں لگا چکا ہوں۔ ابھی میری جیب کٹ گئی اس پارٹی کی خاطر، لیکن 8-9 مہینے ہو گئے ہماری حکومت آئے، ہماری حکومت نہیں ہے یہ حکومت صرف نون لیگ اور اس کی پیپلز پارٹی اور ان لوگوں کی، ان کے لوگوں کی۔ کارکن آج ہر جگہ ذلیل ہو رہا ہے۔ مجھے یہ بتائیں سیکریٹریٹ میں کون سنتا ہے پیپلز پی ٹی آئی کے کارکن؟ یہ چیئرمین کس لیے؟ یہاں پہ کارکنوں کی بات کرنے کے سننے کے لیے ہونا چاہیے، یہاں پہ کارکن ذلیل ہو رہا ہے۔ میں عمران خان صاحب سے کہنا چاہتا ہوں، میں پٹواری نہیں ہوں کہ جو جھوٹی بات کروں گا، سچی بات کہہ رہا ہوں۔ اگر آج جو ہمیں میرے اپنے گھر سے گالیاں پڑتی ہیں جب چیزیں لینے جاتے ہیں، وہ کیوں مہنگی ہو رہی ہیں کہ اپنے پی ٹی آئی کا کوئی ورکر نہیں لگایا جا رہا۔ جو عمران خان کی
کہ ایک کہنے پہ اپنی جان دینے کے لیے تیار تھا، وہ آج سب کچھ کنٹرول کر سکتا ہے لیکن نہیں کر رہا. کیوں؟ کہ وہاں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگ بیٹھے ہیں. مہنگائی کی وجہ سے گھر گھر پریشان اس کا ذمہ دار لوگ مر رہے ہیں. جی بالکل، یہ سچی بات ہے. مر اس لیے رہے. آپ اپنا تعارف مکمل کروائیے گا. منفر کوندل ہے، میں چیئرمین رابطہ کمیٹی اسپورٹس اینڈ کلچر فیڈریشن رہا ہوں. میں نے اس کو بنایا تھا، عمران خان کے کہنے پہ بنایا تھا. اس کے بعد شبیر سیال صاحب کے ساتھ کام کرتا ہوں اور میں لاہور سے لے کے اسلام آباد تک پیدل جو پروگرام تھا اس کا آرگنائزر ہوں. میں اس کوئی ایسا دھرنا نہیں، کوئی یہاں سے لے کے جو شام کارکنوں کو کیسے اکاموڈیٹ کیا جا سکتا ہے؟ کارکنوں کے ایسے جیسے شبیر سیال صاحب ہیں، بٹ صاحب ہیں، جو پہلے لوگ ہیں نا جن کو لوگ جانتے ہیں، ان کو ورکر جانتے ہیں، ان کو ایسی سیٹوں پر بٹھائیں جہاں پہ کارکن ان کے پاس جائے کہ ساری ہمارے علاقے کا کام ہے تو وہ فوری کام ہو جائے تاکہ لوگوں کے مالک کو عزت ہو. کارکنوں کے کام ہو رہے ہیں؟ نہیں، کوئی کام نہیں ہو رہا. کام نہیں ہو رہا. جو کہتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. وزیروں کے اپنے کام نہیں ہوتا. وزیر پی ٹی آئی کے ہے ہی کوئی نہیں. سب تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے. انہوں نے پی ٹی آئی کے کام کیا کرنے. بالکل کام نہیں ہو رہے کارکنوں کے. اس کی وجہ ہے کہ جو ہمارے وزیر ہیں یا ان کو کام کرنا نہیں آتا، جو کرتے ہیں ان کے آگے بندے وہاں پہ دوسرے بیٹھے ہیں جو پرانے ہی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی کمیٹیوں میں بیٹھے ہیں، وہی سارا کچھ کر رہے ہیں. ان کی پرچی سائڈ پہ رکھ دی جاتی ہے اگر کوئی کرواتا بھی. کارکنوں کو کام کی ضرورت تو ہے بھی نہیں. اگر میرٹ پہ ہیں تو سب کے لیے میرٹ ہونا چاہیے. پھر ان لوگوں کو بھی اسی لائن میں آئے، کیوں میں آئے بیٹھ کے کام کریں. بالکل صحیح میرٹ. جی ہم نے کبھی کسی کو ووٹ نہیں کاسٹ کیا، نہ نون لیگ کو نہ پیپلز پارٹی کو. ہم نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا. عمران خان نے جو ہمیں بتایا تھا کہ میں مہنگائی گراؤں گا اور یہ بہت ہی ملک کو لوٹ رہے ہیں تو ہم پیسے واپس لے کے آؤں گا، لیکن اس نے اتنی مہنگائی کر دی ہے، بل پھاڑے، لیکن ہمیں مہنگائی میں اتنا ڈبو دیا ہے کہ اب دیکھیں 25 روپئے کرتے تھے پہلے، پورے ملتے تھے ہمیں 100 کا بیلنس، پھر انہیں ہم پہ ٹیکس لگا دیا اور مہنگائی اتنی کر دی ہے عمران خان نے کہ غریب آدمی بہت پیچھے گیا ہے. اور مزدور کا بالکل بھی سوچ نہیں رہا عمران خان. جو اس نے کہا تھا کہ میں غریب آدمی کو، ورکر کو، مزدور کو اوپر لے کے آؤں گا، اس نے کیا کہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں، وداؤٹ اینی ریزن، اینی چارج شیٹ دیے مزدور کو نکال دیا تھا فیکٹری میں سے. لیبر اس میں کچھ بھی نہیں کر رہی، نہ ہماری سنائی ہو رہی ہے. بےروزگاری. ہاں جی، بے روزگاری بہت ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے. اس پر محمد نہیں. ہاں جی، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام غفار علی ہے، میں وائس پریزیڈنٹ لاہور لیبر کا. میں سر اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح مہنگائی ہو رہی ہے اس طرح لیبر کی سیلری نہیں بڑھ رہی. 15,000 ان کے پچھلے نون لیگ دور کی چل رہی تھی. جو حکومت نے ابھی 16,500 کا اعلان کرنا 1 مئی کو، پہلے سی ایم صاحب نے اعلان کیا تھا لیکن وہ ابھی تک ملی نہیں. انہوں نے 1 مئی کو اعلان کرنا ہے. لیکن آپ بتائیں کہ جتنی مہنگائی ہوگی اتنی مہنگائی میں 16,500 میں گزارا ہوتا ہے اور نہیں ہوتا. میں تو کہتا ہوں کہ آج کے دور میں اگر کوئی 30-40-50,000 میں گزارا کر لیتا ہے اس کے ساتھ تو بڑی بات ہے. اور اس کے علاوہ عبد الوہاب میرا نام ہے، چیف کوارڈینیٹر ہوں یو سی 56 سے. تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں بھائی، مہنگائی ہو گئی ہے، گزارا نہیں ہے. اگر یہی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے لوگ ہوں ان کی تنخواہ بڑھ جاتی ہے. جو غریب ہے وہ بیچارہ پس رہا ہے، مر رہا ہے. ہم نے تو جو نعرہ سنا تھا تبدیلی کا، ویسا بھی کوئی کام نہیں ہے. مجھے 12-13 سال ہو گئے پارٹی میں تقریباً، تو میں نے ابھی تک دیکھا ایسا کوئی کام نہیں ہے. ورکر کی اہمیت ہی نہیں ہے. آج بھی اسٹیج پہ نئے لوگ آپ کو نظر آئیں گے، ورکر آپ کو ادھر ہی نظر آئے گا پیچھے، آپ دیکھ لیں گے. اشتیاق کھڑا ہے، یہ اشتیاق کھڑا ہے جس دن پارٹی بنی تھی اس دن. وہاں شبیر سیال وہاں کھڑا ہے، مدنی وہاں کھڑا ہے، وہاں سارے سر 16,500 میں گزارا نہیں ہو رہا. جب کہ پینشن پہلے 5,250 روپے تھی، اب وہ 6,500 کر دی ہے. جس کا 16,500 میں گزارا نہیں ہوتا اس کا 6,500 میں کیسے گزارا ہوگا؟